ان کو خیر کے ساتھ یاد کریں۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے مرحومین کے لیے پڑھ دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین وباعث الانبیاء والمرسلین، الذی بعدا فلا یرا وقربا فشہد النجوى، خلق الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالصخور میدان ارضه، والصلاة والسلام على العبد المؤید والرسول المسدد والمصطفى الامجد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ آیہ کریمہ سورہ کہف کی آیت ہے۔ سورہ کہف قرآن کریم کا 18واں سورہ ہے۔ اس سورے کے بڑے فضائل ہیں۔ مختصر یہ سمجھ لیجئے کہ شب جمعہ اس سورے کو پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی شب جمعہ اس سورے کو پڑھے تو ایک جمعہ سے لے کے دوسرے جمعے تک یہ سورہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ لہذا اس سورے کو پڑھنا چاہیے، تلاوت کرنا چاہیے تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ۔ اس سورے کی آیت 60 میں، آیت نمبر 60 میں ارشاد ہوتا ہے: وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے جوان سے کہا، لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، میں سفر سے باز نہیں آؤں گا یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ تک میں پہنچ جاؤں، او امضی حقبا، یا پھر مجھے برسوں چلنا پڑے تو میں چلتا رہوں گا۔ یہ اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جناب موسیٰ چونکہ اولو العزم پیغمبر میں سے ہیں، صاحب شرع ہیں، شریعت کے مالک ہیں، توریت جیسی کتاب بھی رکھتے ہیں، موسیٰ اللہ سے ہم کلام بھی ہوتے ہیں، موسیٰ کے پاس معجزات بھی ہیں، عصا کا معجزہ ان کے پاس ہے، ید بیضاء کا معجزہ ان کے پاس ہے، اور ضفادع مینڈھگوں کا معجزہ بھی ان کے پاس ہے۔ ہاں، بس ارادہ کر لیا، فرعون کے کھانے میں مینڈھک پیدا ہو گیا۔ بہت سے معجزات ہیں، انہی میں سے ایک فرعون کا غرق ہونا ہے۔ یہ سارے معجزات۔
ایک روز وہ سوچنے لگے اپنے بارے میں کہ اتنا سب کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھ سے زیادہ قابل موجود نہیں ہے۔ ہاں، کوئی مجھ سے زیادہ قابل موجود نہیں ہے۔ یہ خیال جیسے ہی ان کے ذہن میں آیا، آپ سمجھ لیجئے کہ اسی کو ترک اولا کہا جاتا ہے، یعنی اتنا خیال بھی ہمارے 14 معصومین کے ذہن میں نہیں آتا ہے، اتنا خیال بھی نہیں آتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو جب یہ سوچنے لگے، فوراً جبرائیل کو حکم ہوا کہ ادرک عبدی، فوراً میرے بندے کی خبر لو اس سے پہلے کہ وہ ہلاکت مبتلا ہو جائیں، اور جا کے ان سے کہہ دو کہ مجمع البحرین جائیں، 2 سمندر کے ملنے کی جگہ، وہاں پہ میرا ایک عبد ہے، میرا ایک بندہ ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے ملاقات کریں، اس سے کچھ علم لیں۔ جناب موسیٰ فوراً متوجہ ہو گئے، فوراً متوجہ ہو گئے کہ ہاں یہ خیال درست نہیں تھا، اب پروردگار عالم نے امتحانی منزل شروع کر دی ہے، اب مجھے جانا ہے۔ اپنے ایک جوان سے کہا، خادم کے طور پہ ان کو اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے، حالانکہ وہ خادم نہیں تھے لیکن وہ خدمت کرتے تھے۔ گئے، وہاں پہنچے جو مجمع البحرین ہے، 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ، ایک ہے خلیج عقبہ اور خلیج سوئز، یہ دونوں جہاں ملتے ہیں وہیں سے بحر احمر کا اتصال ہے، وہاں یہ لوگ پہنچے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ یہی مجمع البحرین ہے، یہ پتہ نہیں۔ تو وہاں سے بھی آگے بڑھ گئے، چلے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب موسیٰ نے اپنے ساتھی سے، اس جوان سے کہا، آتنا غداءنا، ہمارا کھانا تو لے آؤ، ہاں، لقینا من سفرنا ھذا نصبا، ہم بہت تھک گئے ہیں اس سفر میں، خستہ حال ہو گئے ہیں، بھوک لگی ہے، کھانا لے آؤ۔ تو چونکہ جب وہاں سے چلے تھے تو ایک مچھلی رکھ لی تھی، مچھلی میں نمک لگا لیا تھا، اور مچھلی اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کہ بھوک لگے گی تو کھائیں گے۔ تو یہ جوان جو خدمت کر رہا تھا، اس نے عرض کیا کہ حضور، ایک جگہ ہم لوگ رکے تھے اور وہاں پہ آرام کر رہے تھے، جس مچھلی کو ہم اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے اور سوچا کہ راستے میں اس کو کھائیں گے، نمک لگا کے تیار تھی، بس کھانا تھا اسے، لیکن جب وہ مچھلی وہاں پہنچی اس جگہ پہ، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو مجمع البحرین سے یہ لوگ آگے بڑھ گئے تھے، اور جب بھوک لگی تو اب یہ جوان کہہ رہا ہے کہ حضور، جب ہم لوگ وہاں پہ آرام کر رہے تھے، آپ کچھ استراحت فرما رہے تھے، تو وہاں جو مچھلی مری ہوئی تھی اور ہم لوگوں نے غذا کے طور پہ رکھا تھا، اس میں نمک ومک لگا کے رکھے تھے، وہاں پہ جو پانی تھا، پانی کی بوند پڑی یا کیا ہوا، وہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں اپنا راستہ بنا لیا اور چلی گئی۔ ہم نے آپ کو وہاں نہیں بتایا، اصل میں وہاں اس طرح تھی۔ تو
تو جناب موسیٰ نے کہا کہ ہاں وہی جگہ تو ہم ڈھونڈ رہے ہیں، وہیں تو ہم کو چلنا ہے، چلو واپس چلیں۔ فارتد علی آثارہما قصصا، پھر یہ الٹے پاؤں وہاں واپس آئے تو وہاں جناب خضر موجود تھے۔ جناب خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں؟ جس جگہ بیٹھتے تھے وہ جگہ ہریالی ہو جاتی تھی، سرسبز و شاداب ہو جاتی تھی، ہری بھری ہو جاتی تھی۔ اور جناب خضر میں ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ جو بھی انہیں یاد کرتا ہے اسی وقت وہ آ جاتے ہیں، یعنی ابھی ہم نے ذکر کیا بس آ گئے، ہاں جو بھی یاد کرتا ہے اسی وقت وہ حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پہنچے، خضر سے ملاقات ہوئی، معلوم ہو گیا کہ یہی وہ شخص ہے جن کے پاس پروردگار عالم نے مجھے بھیجا ہے کہ یہاں جا کے زانوِ تلمس طے کروں اور ان سے کچھ علم حاصل کروں۔ تو وہاں فرماتے ہیں کہ آپ مجھے کچھ علم سکھائیں گے؟ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو اللہ نے آپ کو تعلیم دیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھے تعلیم دیں تو میں آپ کے ہمراہ رہوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انک لا تستطیع معی صبرا۔ بہرحال ہماری جو گفتگو ہے وہ یہیں تک کی ہے کہ جو جوان ساتھ تھا، جس جوان کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور موسیٰ نے اس جوان سے کہا کہ اس سفر میں میں باز نہیں آؤں گا سفر کرنے سے، یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملاپ تک پہنچ جاؤں، جہاں دونوں سمندر جا کے مل جاتے ہیں وہاں میں پہنچوں گا۔ وہ وہ کون سا سمندر ہے؟ خلیج عقبہ و خلیج سوئس، جہاں جا کے ملتے ہیں بحر احمر کے پاس۔ غرض وہاں پہنچے، اور پھر جب آگے بڑھ گئے، بھوک لگی تو پھر اس جوان سے کہا کہ ہماری غذا دو، بھوک لگی ہے۔ تو یہاں پہ لفظ فتح آیا ہے، اور ہماری بحث چل رہی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کے سلسلے میں۔ یہ حدیث ہے نا، جبرائیل امین نے کئی جنگوں میں، ایک جنگ میں نہیں کہ صرف جنگ بدر میں ہو، جنگ بدر میں بھی ہے، جنگ حنین میں بھی ہے، جنگ خیبر میں بھی ہے، جنگ احد میں بھی ہے، اتنی جنگوں میں ہے۔ تو اب جو جوان یہاں پہ ساتھ میں تھے اور جن سے یہ ساری باتیں کر رہے تھے، وہ جوان کون ہے؟ اس جوان کا نام ہے یوشع ابن نون۔ یوشع ابن نون نام ہے۔ یوشع ابن نون کون تھے؟ جناب موسیٰ کے وصی تھے۔ بات واضح ہوئی؟ تو اللہ نے جناب ابراہیم کو فتح کہا، جناب یوسف کو فتح کہا، انبیاء میں جناب ابراہیم فتح ہیں، اور کون؟ جناب یوسف فتح ہیں، اور یوشع جو وصی جناب موسیٰ ہیں، ہے نا، یہ فتح ہیں۔ اور جناب یوشع جو ہے یہ وصی ہیں جناب موسیٰ کے۔ تو فتح کا ایک استعمال وصی کے لیے بھی ہوا ہے۔ اگر آپ یہاں تک سمجھ لیے ہیں، اب لا فتح کا ترجمہ کریں، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، یعنی لا وصی الا علی۔ کہ علی کے علاوہ کوئی وصی نہیں، علی کے علاوہ کوئی جانشین رسول نہیں، یعنی رسول نے
جو غدیر خم میں اعلان کیا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ ہے ہی، لیکن زمین و آسمان کے درمیان کئی جنگوں میں جبرائیل امین نے اعلان کر کے بتایا کہ کوئی وصی رسول نہیں، کوئی جانشین رسول نہیں سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ یہاں پہ فتح کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ فتح کی جناب یوشع کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یوشع ان میں سے ہیں کہ جو جناب موسیٰ کے وصی ہیں۔ یہاں تک اگر بات آپ نے سمجھ لی، آپ گفتگو آگے بڑھاتے ہیں۔ اس حدیث میں جو فتح آیا ہے، ہم آپ کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کا سطحی ترجمہ نہ کیا جائے کہ صرف ہم ظاہری ترجمہ کر دیں کہ کوئی جوان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک علم ہے جس علم کا نام علم فتوت رکھا جاتا ہے، اور اس کی تعریف مختلف تعریفیں ہوئی ہیں کہ فتح کسے کہا جاتا ہے۔ خدا نے تعریف کی، امام صادق علیہ السلام نے تعریف کی، خدا نے تعریف کی کہ جیسا نفس لیا ہے ویسا ہی نفس واپس کرنے کا نام ہے فتح۔ امام صادق علیہ السلام نے تعریف کی، کہ فتح کسے کہتے ہیں؟ جو مہمان نواز ہو، اور ایسا مہمان نواز ہو کہ جو بھی حاضر ہو دے دے، جو عطیہ ہے فوراً پہنچا دے، اس کے چہرے میں اس طرح سے آثار خوشی نمایاں ہو جو حقیقت کی نشاندہی کرے، بناوٹی خوشی نہ ہو، عفت اس کے پاس قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہو، اذیتوں کو دور کرنے والا ہو۔ پھر ایک تعریف ہم نے اور بتائی جنید کی۔ جنید عالم نے بتایا کہ فتوت کا مطلب ہوتا ہے کہ خدائے رحمان کی عبادت کی جائے اور شیطان کی مخالفت کی جائے اور قرآن پہ عمل کیا جائے۔ پھر ایک تعریف، چوتھی تعریف ہم نے کی چوتھی مجلس میں، یہ بتایا کہ فتوت یعنی استعمال الخلق مع الخلق، خلق کو، اخلاق کو اللہ کی مخلوق کے ساتھ استعمال کرنا اور بروئے کار لے آنا۔ یہ چار تعریفیں ہوئیں۔ آج آپ کی خدمت میں فتوت کی تعریف اور بھی کرنی ہے، پانچویں تعریف۔ ہاں، محمد وآل محمد فتوت کی تعریف بہت سے لوگوں نے کرنا چاہی، لیکن کل ملا کے سب کی بازگشت اخلاقیات کی طرف ہوتی ہے کہ فتوت اسے کہتے ہیں کہ جس طرح سے جناب ابراہیم نے بتوں کو توڑا اور فتح کہلائے، تو انسان اپنے نفس کے بتوں کو توڑے اور پھر فتح بن جائے۔ انسان اپنے برادر مومن کی لغزشوں کو معاف کر دے، فتح بن جائے گا۔ انسان اپنے مال کو دوسروں کے لیے ترجیح دے، ہاں، اپنے مال کو دوسروں کے اوپر خرچ کر دے۔ یہ ساری تعریفات بیان کی گئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کو آپ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، اس چیز کو آپ دوسروں کے لیے اچھا نہ سمجھیں، ہاں، دوسروں کے لیے بھی برا سمجھیں۔ ایک تعریف اور کرنی ہے، یہ پانچویں تعریف ہے، لیکن یہاں پہ ہم آپ کو دو حدیثیں سنائیں گے۔ در حقیقت ایک حدیث تھوڑی سی مجلس کی، ہماری گزشتہ مجلس کی وضاحت کے لیے ہوگی، اور ایک تعریف کے طور پر باقاعدہ جو مولا نے تعریف کی ہے فتوت کی، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ اگر توجہ ہے تو ایک صلوات پڑھیں محمد۔ ایک شخص ہے، نام ہے سلیمان نہدی،
امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اے سلیمان یہ بتاؤ کہ فتوت کسے کہتے ہیں، فتح کسے کہتے ہیں؟ ان کا کہ فتح ہمارے یہاں جوان کے معنی میں ہے، جوان کو فتح کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر جوان کو فتح کہتے ہیں تو پھر اصحاب کہف تو جوان نہیں تھے، اصحاب کہف جوان نہیں تھے، وہ کہول یعنی ادھیڑ تھے، 30 اور 50 کے بیچ میں، 30 سال اور 50 سال کے بیچ میں تھے وہ۔ تمہیں معلوم ہے کہ ان کو فتح کہا گیا ہے؟ ہاں، وہ فتح اس لیے کہلائے کہ ان کے پاس ایمان تھا، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھو کہ من آمن واتقی، جو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پہ ایمان لے آئے، رسول پر ایمان لے آئے، رسول کے جانشینوں پر ایمان لے آئے اور صاحب تقوی بن جائے، فہو الفتح، تو وہ فتح ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک تعریف کی ہے۔ لیکن جو میں آپ کی خدمت میں تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں اور جس کے لیے میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا سی وضاحت بھی کر دوں، یہاں تو لفظ شاب بھی آیا، جوان کے معنی میں بھی آیا، سامنے والے نے سمجھا فتح جوان کو کہا جاتا ہے، آپ نے کہا صاحبان ایمان فتح ہوتے ہیں، یہ تو بات واضح ہوئی۔ لیکن ایک شخص ہے، اپنے کو صوفی کہتا ہے، تصوف صوفیت کی طرف مائل ہے، نام ہے شقیق بلخی، تصوف کی طرف مائل ہے۔ ہمارے یہاں تصوف کی تعریف نہیں وارد ہوئی کہ صوفیہ کی تعریف کی گئی ہو، بلکہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ لوگ آخر زمانہ میں صوفیت کی طرف مائل ہو جائیں گے اور فلسفے کی طرف مائل ہو جائیں گے، ایسے لوگوں کا دین سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اس طرح سے روایتوں میں آیا ہے لِأَنَّهُمْ يَمِيلُونَ إِلَى الْفَلْسَفَةِ وَالتَّصَوُّفِ، کیوں؟ ان کا دین سے رابطہ نہیں، چونکہ وہ فلسفے کی طرف مائل ہو جائیں گے اور تصوف کی طرف مائل ہو جائیں گے۔ وہ فلسفہ جس میں انسان ائمہ کا انکار کر دے، ان کی عظمتوں کا انکار کر دے، تو ایسا فلسفہ کسی کام کا نہیں ہے۔ وہ فلسفہ جس میں انسان توحید الہی کو مکمل سمجھ نہ سکے اور ائمہ طاہرین کی روح سے نہ سمجھ سکے، تو وہ توحید بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اگر بہت ضروری ہوتا فلسفہ، یعنی اس طرح کا فلسفہ کہ جو ائمہ سے دور کر دے، تو پھر ائمہ سب سے پہلے سلمان فارسی کو تعلیم دیتے، ابو ذر و مقداد کو محروم نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ اس طرح کے فلسفے کی گنجائش نہیں ہے۔ روایت نے کہا وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَقُطَّاعُ طَرِيقِ عِبَادِيَ الْمُرِيدِينَ، خدا کی قسم جو فلسفے اور تصوف کی طرف مائل ہیں اور ایسے فلسفے اور تصوف کی طرف مائل ہیں، وہ میرے نیک بندوں کے راستے کے ڈاکو ہیں۔ ہاں، قطاع طریق عبادی المریدین، مجھ سے ارادت مند، میرے ارادت مند، مجھ سے محبت کرنے والے جو بندے ہیں، ان کے راستے کے راہزن ہیں۔ لہذا شقیق بلخی نے آ کے امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کے عرض کرتا ہے کہ اے میرے آقا، مل فتوت، فتح کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری نظر میں فتح کیا ہے، تم بتاؤ ذرا۔
تم تو صوفی ہو، تصوف مسلک ہے تمہارا، صوفیت کے لحاظ سے بتاؤ کہ فتح کسے کہا جاتا ہے؟ اب اس نے فتح کے معنی بتانا شروع کیے۔ کیا ہے نام اس کا؟ شقیق بلخی، تصوف کا مالک ہے، صوفیت مذہب رکھتا ہے، صوفی ہے۔ اس نے کہا کہ فتح کے معنی جو ہمارے یہاں ہیں وہ یہ ہے کہ ان اعطینا شکرنا و ان منعنا صبرنا۔ فتح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں دیا گیا، عطا ہوا، تو ہم اللہ کا شکر کرتے ہیں۔ اس نے ہمیں عطا کیا تو ہم شکر کریں گے۔ وَإِن مُنِعْنَا، اگر اس نے ہمیں محروم کر دیا تو صبر کریں گے۔ دیکھیے بہت ہی غور سے جملوں کو سنیے، فقرات کو سنیے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ فتح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا تو ہم اس کا شکریہ ادا کریں، اور اگر نہیں دیا تو ہم صبر سے کام لیں۔ اللہ اکبر! یہ توحید رکھنے والا انسان ہے، اپنے کو صوفی کہلاتا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ان الکلاب بالمدینۃ ھذا شانھا، مدینے میں جو کتے رہتے ہیں وہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ جب کتے کا مالک اسے کچھ دیتا ہے وہ کھا لیتا ہے، پھر دم ہلاتا ہے، شکریہ ادا کرتا ہے، سر اٹھاتا ہے، اللہ کے لطف کا بھی شکریہ ادا کر دیتا ہے، نہیں ملتا گوشے میں بیٹھا رہتا ہے۔ تو پھر تمہاری یہ تعریف، فتح کی تعریف، فتح اتنی عظمتوں کا مالک ہے، اس کی تعریف بھی ویسی ہی ہونی چاہیے۔ تم نے یہ بتایا کہ فتح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر عطا ہوا تو شکر، اگر محروم کر دیے گئے تو صبر۔ فرمائے تو یہ کتے میں بھی یہی بات ہے، اسے دو گے شکر کرے گا۔ ہاں، ایک بہت بڑا گنہگار انسان تھا، بتایا تھا میں نے، لیکن صرف اشارہ کیا تھا، گنہگار تھا، بہت گنہگار تھا۔ چلا جا رہا تھا بیابان میں، راستے میں دیکھا کہ ایک جانور پیاسا ہے، شاید کتا رہا ہوگا، پیاسا ہے، تو فوراً اپنا کپڑا اتارا اور اپنے کپڑے کو ایک دوسرے میں ملا کے باندھ دیا، اور اس کے بعد گرہ لگا کے اندر گیا کنویں میں، اور جا کے پانی بھر کے اسی میں کپڑے ہی کو ڈبو دیا اور لے کے آیا، اور اس کتے کے پاس بیٹھ گیا، اس کے منہ میں پورا پانی نچوڑ دیا، وہ سیراب ہوا، اٹھا، اس نے دم ہلائی اور سر اٹھا دیا، شکر کیا، اس کا بھی شکریہ ادا کیا، اللہ کا بھی شکر ادا کیا۔ فوراً اس زمانے کے نبی کو حکم ہوتا ہے کہ فوراً میرے اس بندے کے پاس جاؤ اور جا کے اس سے کہو کہ جتنے اللہ نے تمہارے گناہ تھے سارے گناہوں کو اللہ نے بخش دیا۔ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو یقیناً گناہوں کی بخشش ایک کتے سے بھی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ وہ ایک انسان صوفی، موحد، خدا پرست، خدا کی توحید کا کلمہ پڑھنے والا، اور صوفیت میں تو بہت زیادہ آگے بڑھ جانے والے اللہ اللہ کہنے بھی لگتے ہیں، اور کسی انسان کے اندر بھی انہیں اللہ نظر آنے لگتا ہے، حلول کی منزل بھی آ جاتی ہے ان کے یہاں۔ تو فرمایا ایسی توحید ہے تمہاری؟ سنو، اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، پھر ہے کیا فتوحت؟ آپ ہی بتا دیجئے۔ ہاں، فرمائے ان اعطینا آثرنا وان منعنا شکرنا۔ ان اعطینا، اگر اللہ نے ہمیں عطا کیا تو وہ ہم اپنے استعمال میں نہیں لاتے، دوسروں کو دیتے ہیں۔ اللہ نے کچھ ہمیں دیا تو
تو نہیں کہ اسے ہی کھا لیں، اسے ہی استعمال کر لیں، اپنے ہی مصرف میں لے آئیں۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ فتوت اپنا ظاہر کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ ہم فتح ہیں، یعنی ہم یہ کرتے ہیں کہ اس شے کو ہم خود استعمال نہیں کرتے، دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اور اسے اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ مسکین آ جائے اسے دے دیں گے، اسیر آ جائے گا اسے دے دیں گے، ایک روٹی ہے مگر اسے دے دیں گے۔ وَإِن مُنِعْنَا شَكَرْنَا، اور اگر ہم محروم ہو گئے، ہمیں نہیں دیا گیا تو ہم اللہ کا شکر کریں گے۔ برعکس ہو گیا، نہیں دیا گیا تو کہہ رہا تھا صبر کریں گے، یا فرما رہے نہیں دیا گیا تو شکر کریں گے۔ کیوں شکر کریں گے؟ اللہ ہماری اسی حالت کو پسند کرتا ہے، اللہ ہمارے لیے اسی حالت کو چاہتا ہے کہ نہ ہو تو دیکھیں شکر کرتا ہے یا نہیں۔ ہاں عزیزو، یہ ہے فتح کے معنی، فتح کی تعریف۔ عزیزو، یہ ساری خصوصیتیں ان تمام لوگوں پائی جاتی ہے جن میں فتوت موجود ہے، جیسے ابراہیم، جیسے یوسف، جیسے یوشع۔ دیکھ لیجئے، خوراک ہے، کھانا ہے، لیکن اپنے لیے نہیں، کس کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ موسیٰ کے لیے رکھے۔ اور وہاں پہ یہ ہے کہ آتنا غدانا، موسیٰ کہتے ہیں کہ اے جوان ہماری غذا لے آؤ، اور وہ جوان اس طرح سے جواب دیتا ہے۔ جوان سے کہا کہ ایک سفر ہے، میں کرتا رہوں گا، سفر مسلسل طے کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ دو سمندروں کے ملنے کی جگہ میں پہنچ جاؤں۔ یہ جوان مثل خادم لگا ہوا ہے، خدمت گزاری میں کہیں سے بھی کوئی کمی نہیں کر رہا ہے۔ تو اب آپ یہاں سے سمجھ لیجئے، ممکن ہے کوئی انسان ظاہر میں خدمت کر رہا ہو، ظاہر میں غلامی کر رہا ہو، ظاہر میں کسی کی خدمت میں مصروف ہو، باطن میں وہ اللہ کا وصی ہو، باطن میں وہ ایک نبی کا جانشین ہو۔ اب یہیں سے سمجھ لیجئے، مولائے کائنات اللہ کے رسول کے بارے میں فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد کا ایک ادنا خادم ہوں، ادنا خادم ہوں، ان کا ایک عبد ہوں، ظاہر میں عبد ہوں، باطن میں ان کا جانشین ہوں، ظاہر میں عبد ہوں، باطن میں ان کا وصی ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ انا عبد من عبید محمد۔ یا پھر شافعی کہتا ہے انا عبد للفتح انزل فیہ هل اتی اکتمہ الی متی۔ انا عبد للفتح، میں اس فتح کا غلام ہوں، انزل فیہ هل اتی، جس کی شان میں هل اتی نازل ہوا ہے۔ اکتمہ، مجھے کہا جاتا ہے پردہ ڈالو، علی کے فضائل نہ بیان کرو، میں تو چھپاتا ہوں، اکتم ہوں، پھر چھپاتا ہوں، بار بار چھپاتا ہوں، لیکن علامت کب تک چھپاتا رہوں علی کے فضائل؟ علی کے فضائل تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہمیں ظاہر کیا جائے، کب تک ہم اسے چھپاتے رہیں گے، کب تک ہم اس پہ پردہ ڈالتے رہیں گے؟ ہاں عزیزو، تو آپ نے غور کیا کہ یہی لفظ فتح ہے جو یہاں پہ موسیٰ استعمال کر رہے ہیں، تو وسیع کے معنی میں استعمال کر رہے ہیں، اپنے وسیع کو فتح کہہ رہے ہیں۔ حاضر انبیاء کل کے کل فتح ہیں، سارے انبیاء فتح ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ فتح کا لفظ ان کے لیے استعمال نہیں ہوا، مگر ہیں فتح، وہ صفات رکھتے ہیں۔ اور تمام انبیاء کے آخر میں سرکار دو عالم وہ بھی فتح ہیں۔ اب سرکار دو عالم مظہر فتوت ہیں انبیاء کے لیے بھی،
ہر نبی کے فتح ہونے کی نشانی پیغمبر بتاتے ہیں، تو پیغمبر مظہر نبوت ہے۔ بالکل اسی طرح سے مولائے کائنات فتح ہیں، امام حسن فتح ہیں، امام حسین فتح ہیں، یہ سب کے سب فتح ہیں۔ یعنی اگر اس معنی میں لیں جو جناب موسیٰ نے یوشع کے لیے لیا تھا کہ میرے وصی ہیں، تو یہ سب وصی ہیں، اوصیاء پیغمبر ہیں، جانشین رسول ہیں۔ لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف مظہر فتوت ہیں۔ یعنی آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ علی فتح تھے یا نہیں، امام زمانہ کی سیرت پڑھنے پتہ چل جائے گا۔ آپ کو معلوم کرنا ہے کہ انبیاء فتح تھے یا نہیں، آدم، نوح، ابراہیم، جس نبی کے بارے میں معلوم کرنا چاہیں سرکار دو عالم کو دیکھ لیجئے، ان کی سیرت کو دیکھ لیجئے، سب کا فتح ہونا معلوم ہو جائے گا۔ امام زمانہ کی سیرت کو دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ علی بھی فتح تھے، حسن بھی فتح تھے، حسین بھی فتح تھے، اور امام یازدہم 11ویں امام تک سب فتح تھے، اور امام زمانہ بھی فتح ہیں۔ کیسے معلوم کہ امام زمانہ فتح ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلا؟ امام زمانہ کا ایک خط ہے، خط لکھا اسحاق ابن یعقوب کو، خط بھیجا ہے محمد ابن عثمان کے ذریعے۔ محمد ابن عثمان یہ نائب خاص ہیں، مولا کے نائب خاص محمد ابن عثمان۔ اس سے پہلے ان کے والد تھے عثمان ابن سعید، پھر ان کے بعد ابو القاسم حسین ابن روح، پھر ان کے بعد علی ابن محمد ثمری ہیں۔ تو یہ محمد ابن عثمان کے ذریعے سے امام زمانہ خط بھیج رہے ہیں اسحاق ابن یعقوب کے پاس، اور خط میں سائن بھی کی ہے نیچے، خط بھیجا سائن بھی کر دی۔ خط میں کیا بھیجتے ہیں؟ خط میں یہ بھیجتے ہیں لکھ کے، مخاطب کیا اسحاق ابن یعقوب کو، اما ما سألت عنہ ثبتک اللہ وارشدک من امر المنکرین لی من اہل بیتنا و بنی عمنا۔ خدا تمہیں ثابت قدم رکھے اے اسحاق ابن یعقوب، تم نے ایک سوال مجھ سے کیا ہے، وہ سوال یہ کیا ہے کہ کچھ ہمارے رشتہ داروں میں، گھر کے افراد ہی میں، خاندان میں ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو میرا انکار کرتے ہیں، میرے وجود کو نہیں مانتے، تم نے ایسا لکھا ہے۔ سنو، فعلم انہ لیس قرابۃ، یاد رکھو کوئی قرابت نہیں پائی جاتی اللہ کے اور کسی انسان کے درمیان، اللہ کسی کا رشتہ دار نہیں ہے۔ من انکرنی، جو بھی میرا انکار کرے گا، فلیس منی، اس کا مجھ سے رابطہ نہیں ہے۔ وسبیلہ سبیل ابن نوح، اس کا راستہ نوح کے بیٹے والا راستہ ہے۔ نوح کا بیٹا گمراہ ہو گیا تھا، ہلاک ہوا تھا، اس کا بھی وہی راستہ ہے۔ لیکن سنو، اما سبیل عمی وولدہ فسبیل اخوت یوسف، میرے چچا جعفر اور جعفر کی اولاد، ان کے بارے میں سن لو، ان کا وہی رابطہ ہے مجھ سے جو یوسف کو اپنے بھائیوں سے تھا۔ آخر میں برادران یوسف کو خود یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، بخش دیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ اللہ بھی معاف کر دینے والا ہے۔ پھر ان کے والد یعقوب نے بھی مغفرت کی دعا کی تھی، بس ان کا انجام کیا ہوا؟ آخر میں ٹھیک ہو گئے۔ میرے چچا کے اولاد بھی، چچا بھی، اور چچا کے خاندان کے لوگ بھی اسی طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے، میں ان کا مستقبل جانتا ہوں۔ اور بتایا تھا کہ جناب یوسف کیوں فتح ہوئے تھے، اسی وجہ سے فتح ہوئے تھے، اتنا حوصلہ رکھتے تھے کہ انہیں معاف کر دیا، انہیں بخش دیا۔
ہاں، چونکہ انہوں نے ایسا کام کیا تھا جو کہ جان لینے کے برابر ہے۔ کیا کیا تھا؟ کنویں میں ڈال دیا، یعنی اپنی دانش میں مار ڈالا، اس طرح سے کیا تھا، لیکن انہیں بھی جناب یوسف نے معاف کر دیا۔ تو جناب مولائے کائنات علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے بعد جو فتوت کا سلسلہ ہے امام زمانہ تک پہنچتا ہے۔ امام زمانہ مظہر ہے۔ ہاں عزیزو، ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزو، ایسے ہی ایک مجمع تھا، مجمع ٹھاٹھے مارتا ہوا ہے۔ پیغمبر نماز مغرب و عشاء سے فارغ ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں منبر پہ۔ ایک صاحب آئے اور آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے دیکھا ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت فلاں گھر میں برے کام میں، ایک ناشائستہ فعل میں مشغول ہیں۔ میں نے دروازہ بند کر لیا گھر کا اور جلدی سے آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ سے معلوم کروں کہ کیا کرنا چاہیے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ کون جائے گا، جا کے دیکھ کے آئے، وہاں کی حالت کو، تفحص کو جستجو کر کے آئے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ دوسرے نے کہا ہم جائیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک ایک کر کے سب کھڑے ہو رہے ہیں، سب کو منع کر دیا۔ ایسے ہی منع کر رہے ہیں، ایک مرتبہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام دروازے سے داخل ہوئے۔ جب تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی، فلاں گھر ہے اور یہ صاحب آئے ہوئے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ناشائستہ فعل میں دونوں وہاں پہ ہیں، آپ جائیے، تفحص کیجئے، جستجو کیجئے، تفتیش کیجئے۔ مولائے کائنات گئے، وہاں پہنچے، دروازہ کھولا اور دروازہ کھول کے آنکھ بند کر لی اور اندر گھر میں گئے، دیوار شروع سے آخر تک کی ٹٹول لی اور واپس آ گئے۔ آ کے عرض کیا یا رسول اللہ، وہاں مجھے کوئی نہیں دکھائی دیا، وہاں کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر سمجھ گئے کہ کیسی تفتیش تھی علی کی، سمجھ گئے۔ فرمائے یا علی انتا فتح هذه الامہ، اے علی آپ اس امت کے فتح ہیں، آپ اس امت کے فتح ہیں۔ اچھا، اتنا کہنے کے بعد فرمایا کہ ایک پیالہ پانی لایا جائے اور تھوڑا نمک لایا جائے۔ پانی لایا گیا، پیالے میں لا کے رکھ دیا گیا، نمک لا کے رکھا گیا۔ نمک اٹھایا، تھوڑا سا نمک لیا، نمک لے کے صحابہ کو دکھایا، فرمایا ہذہ الشریعہ، فرمایا یہ نمک کا ہذہ الشریعہ، یہ شریعت ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ شریعت ہے۔ نمک لے کے ہاتھ میں فرمایا یہ شریعت ہے۔ اس کے بعد اس نمک کو ڈال دیا پیالے میں جس میں پانی تھا، پھر ایک چٹکی نمک لیا، پھر دکھایا، فرمایا ہذہ الحقیقت، یہ حقیقت ہے، دکھایا اور پھر پانی میں ڈال دیا۔ مولائے کائنات سے فرمایا کہ اس پانی کو پی لیجئے۔ مولائے کائنات نے پانی پی لیا۔ جب مولائے کائنات نے پانی پی لیا، فرمایا انت رفیقی و جبرائیل رفیقی و جبرائیل رفیق اللہ و انا رفیق جبرائیل و جبرائیل رفیق اللہ، تم میرے رفیق ہو، میں جبرائیل کا رفیق ہوں، اور جبرائیل اللہ کے رفیق ہیں۔ یہ کہہ کے پٹکا، عرب میں پٹکا باندھا جاتا ہے کمر میں پٹکا باندھا
اور اپنی ابا اتار کے انہیں پہنا دی۔ پیغمبر نے یہ سارے کام انجام دیے۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا مطلب؟ کہ تم دوسرے کے گھر کے اندر دیکھنے کا حق کیسے رکھتے ہو؟ دوسرے کے گھر کے اندر جھانکنے کی اجازت کس نے دی؟ کون دیتا ہے اس کی اجازت؟ کوئی اجازت نہیں دیتا۔ جن کو اجازت دینے کا حق ہے انہوں نے اجازت دی تو علی کو، اور علی کو بھی مکمل حق ہے چونکہ وہ مولا ہیں، مولا ہے، مکمل حق ہے۔ وہ بھی گئے تو آنکھ بند کر لی کہ دیکھو کبھی بھی کسی کے گھر میں جھانک کے نہ دیکھنا۔ اور اس کے بعد یہ نمک لیا۔ نمک وہ چیز ہے کہ زیادہ ہو جائے تب بھی کھانے کا مزہ خراب ہو جاتا ہے، کم ہو تب بھی کھانے کا مزہ اچھا نہیں رہتا۔ یعنی دیکھو علی مکمل شریعت میں اعتدال کی منزل میں ہے، کبھی علی میں نہ افراط ہے نہ کبھی تفریط ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ اور کہا یہ علی حقیقت ہیں، یہ حقیقت ہے، یعنی حقیقت مکمل واضح ہے۔ جیسے یہ نمک ہمارے پاس ہے اور تمہیں ہم دکھا رہے ہیں، ایسے ہی حقیقت علی کے سامنے بالکل رکھی ہوئی ہے، ہر چیز کی حقیقت سے آگاہ ہیں، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کرتے کیونکہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں حق نہیں پہنچتا کسی کے گھر میں دیکھنے اور جھانکنے کا۔ اور یہ پانی جو ہے، پانی حیات کی علامت ہے، پانی زندگی کی علامت ہے، اور پانی علم کی بھی علامت ہے۔ پانی آب حیات ہے، یہ پانی حیات کا ذریعہ ہے، جیسے علی حیات کا ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو بتائیں علی کیسے حیات کے ذریعہ ہیں؟ آپ ہم کو بتائیے کہ میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیجیے۔ جواب بہت آسان ہے، بہت ہی آسان جواب۔ ایک دن دنیا فنا ہوگی، فنا ہوگی، سب فنا ہو جائیں گے، سارے انسان، سارے جانور، سارے ملک ملائکہ، جن و انس سب فنا ہو جائیں گے، سب ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ حتیٰ کہ سارے ملائکہ ختم ہونے کے بعد جو ملائکہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ہاں 8 فرشتے وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ پھر ملک الموت سے اللہ فرمائے گا مت یا ملک الموت، اے ملک الموت تم بھی اب ختم ہو جاؤ، وہ بھی ختم ہو جائیں گے، کوئی نہیں رہے گا۔ تو پروردگار عالم فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج بادشاہیت بتاؤ کس کی ہے؟ تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، تو خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، خدائے قہار کی ملکیت ہے، وہ مالک ہے۔ تو جب روئے زمین پہ کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، تو پھر ہمیں آپ بتائیے کہ اللہ کا ذکر کون کرے گا؟ ابھی آپ کو مثال دی کہ اللہ خود سے اپنے لیے کہے گا کہ کون ہے بادشاہ، جواب بھی دے گا کہ خدائے وحدہ لا شریک، خود اپنے لیے کہے گا کہ وہی بادشاہ۔ تو کوئی ذکر کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس دنیا میں، اس کائنات میں ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میں اللہ کا ذکر نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، مگر علی ابن ابی طالب کا ذکر رہے گا۔ ہاں علی کا ذکر رہے گا، محمد و آل محمد کا ذکر رہے گا۔ کوئی پوچھے کیسے رہے گا، کس طرح سے رہے گا؟ اللہ کا ذکر تو رہے گا نہیں، ان کا ذکر رہے گا، کیسے رہے گا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ آپ ہی کے ذہن میں سوال آیا ہوگا۔ ہاں
تو عزیزو اس کے جواب میں ہم بہت ہی دلیل اور بہت زیادہ گہرائی میں نہیں جانا چاہ رہے ہیں. ایک چھوٹا جواب, بہت آسان جواب, بہت مہیا تیار جواب, اور ایسا جواب ہے کہ اگر ہم ایک لفظ بولیں گے دوسرا مکمل الفاظ آپ جاری کر کے مکمل کر دیں گے. آپ میں ایک لفظ بولوں گا آپ مکمل کر دیں گے. جواب دے رہا ہوں میں, کیسے رہے گا ذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. دیکھا ہم نے کہا ایک لفظ بولے باقی آپ بولے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اب ترجمہ سنیے. ان اللہ یقیناً اللہ, و ملائکتہ اور یقیناً اس کے فرشتے, یصلون وہ درود بھیجتے ہیں, اللہ اور ملائکہ درود بھیجتے ہیں, علی النبی محمد و آل محمد پر, یا ایھا الذین آمنوا اے صاحبان ایمان تم بھی صلو علیہ ان پر درود بھیجو, وسلموا اور ان پہ سلام کرو, تسلیمہ جیسے سلام کرنے کا حق ہوتا ہے. تو اب آپ بتائیے تو اللہ درود بھیجتا ہے, ملائکہ بھی بھیجتے ہیں, ٹھیک ہے, مومنین بھی بھیجتے ہیں. تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ملائکہ نہیں رہیں گے, مومنین بھی نہیں رہیں گے, اب کون بچا؟ تو محمد و آل محمد کے ذکر کرنے والوں میں ایک ذات ایسی ہے جو باقی رہے گی, جس کے لیے فنا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہاں, تو ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ حتیٰ اللہ کا بھی ذکر نہیں رہے گا مگر اہل بیت کا ذکر رہے گا, کیونکہ اللہ ذکر کرنے والوں میں سے ایک خود وہ ہے, وہ تو فنا نہیں ہے. ہاں عزیزو, مولا کائنات کو پیغمبر نے پانی اور نمک ملایا اور دے دیا کہ پی لیجئے. نمک عدالت کی نشانی ہے, زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے کم بھی نہیں ہونا چاہیے. پانی حیات کی نشانی ہے کہ باقی رہے گا آپ کا ذکر, علم بھی آپ کے پاس رہے گا. اور اس کے بعد کمر باندھا, کمر میں ایک پٹکا باندھا, یہ شجاعت کی علامت ہے, علی جیسا بہادر کوئی نہیں ہے. اور اپنی عبا پہنا دی, یہ عفت کی علامت ہے, عصمت کی علامت ہے, گناہوں سے محفوظ رہنے کی ایک نشانی ہے. ہاں عزیزو, ایسے ہی انسان کو فتح کہا جاتا ہے, پیغمبر نے یہ لقب دیا. بس ہم نے گفتگو تمام کی. آخر میں ایک سوال اور اس کا جواب. سوال یہ ہے کہ اگر ہم میں کا کوئی فتح بننا چاہے تو بن سکتا ہے یا نہیں؟ کہا اتنا سب پڑھتے چلے گئے مولانا, ہم لوگ کے لیے بھی تو کچھ میسج ہونا چاہیے کہ خالی بس بیان کرتے جائیں, ہمارے لیے کوئی میسج نہیں. ہم اور آپ بن سکتے ہیں یا نہیں فتح؟ جی, جس نے فتح کی اتنی تاکید کی, فتح کی تعریف کی, جس کو فتح کہا گیا ہے, اسی نے ہم کو بتایا ہے کہ تم بھی فتح بن سکتے ہو. یاد رکھو, فتح کی عمارت 8 بنیادوں پہ قائم ہے, 8 ستونوں پہ قائم ہے. تم ستون بن جاؤ, عمارت قائم ہو جائے گی. 8 ستون ہیں. الوفا, وفاداری دکھاؤ دین کے ساتھ, مذہب کے ساتھ, قرآن کے ساتھ, آپس میں بھی وعدہ کرو تو اس پہ بھی وفا کرو. کسی سے قرضہ لے لیا ہے تو قرضہ واپس کرو. ہاں, نہیں کہ ٹائم ہو گیا ہے تو اب راستہ ہی بدل دیا, اس راستے ہی سے نہیں جا رہے ہیں. قرض لے لیا ہے, ٹائم ہو گیا ہے, نہیں دے پا رہے ہیں تو بھی اس کا بڑا فائدہ ہے. ہاں, نہیں دے پا رہے ہیں تو راستہ نہ بدلیں, جائیں اس کے پاس. اس کا بہت فائدہ ہے, بہت بہت فائدہ ہے کہ شاید تصور بھی اتنا نہ ہو. پہنچ گئے
کہا کہ یہ وقت تھا، وقت گزر گیا آپ کے قرض کا جو مطالبہ تھا اور میں نہیں دے سکا، پیسہ خرچہ ہو گیا، یہ وہ دوسری ساری باتیں جو بھی ہیں بتائے حقیقت۔ ہاں اس کا بڑا فائدہ، ایک تو آپ کے اوپر اس کا عقیدہ رہے گا کیسا انسان ہے، وعدے کا وفادار ہے، نہیں رہا مگر اس وعدے کے اعتبار سے آیا اور بتایا، تو ممکن ہے وہ کہے کہ دیکھو اتنا اگر تم دے دو گے تو اتنا ہم معاف کر دیں گے۔ آپ نہ جاتے، سارا قرضہ آپ کے بوجھ پہ تھا، ہو سکتا ہے وہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے بالکل سے معاف کر دے، آپ کی پریشانی سمجھے تو شاید بالکل سے معاف کر دے، ہو سکتا ہے کچھ معاف کر دے۔ اسی طرح سے وفاداری مذہب کے ساتھ دکھانا ہے، ادا کرنا ہے ہم کو بھی۔ صبح کی نماز نہیں پڑھی، 50 دن کی نہیں پڑھی، 2 مہینے کی نہیں پڑھی، 6 مہینے کی نہیں پڑھی، بہت آسانی سے قرضہ ادا ہو جائے گا، بہت آسانی سے۔ ہاں کچھ مشکل نہیں ہے، آپ جب اپنی نماز پڑھیں تو 1-2 رکعت قضا بھی پڑھ لیں اور اس طرح سے قرضہ ادا کر دیجئے، قرضہ آسانی سے ادا ہو جائے گا۔ روزہ اس کا بھی قرضہ ادا ہو جائے گا، یہ بھی مشکل نہیں ہے، حتیٰ اگر کفارہ جم بھی ہو جائے، سارے کفارے اکٹھا ہو جائے تب بھی آسانی ہے۔ ہاں لیکن اسی طرح سے دھیرے کر کے ادا کریں، نہیں دے سکتے، نہیں ادا کر سکتے، مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اس طرح سے ادا ہو جاتا ہے۔ جو طریقے بتائے گا اس پہ عمل کر لیجئے۔ دین اور مذہب کی جتنی چیزیں نہایت آسان ہیں ہم نے اس کو مشکل بنا دیا، کیسے معاف ہوگا، کس طرح سے معاف ہوگا، کیسے اتنا بڑا ہے، کیا کیا کریں ہم تو ہمارا گناہ بخشا جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ آپ ذرا سا بھی ایک نیک کام کی طرف قدم بڑھائیں، اللہ سے مدد لیں، یقیناً آپ کا یہاں مجلس میں آنا، کیا آپ اسے آپ رحمت الہی نہیں سمجھتے، نعمت الہی نہیں سمجھتے؟ راستے میں کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی، آپ کی اتنی صحت، یہاں تک پہنچ جانا، بیٹھنا، ہمارے سامنے آنا، ہم بھی یہاں پہ آئے، یہ ساری نعمت الہی نہیں ہے؟ ایک ایک چیز میں، ایک ایک شے کے اندر اللہ کی نعمت موجود ہے۔ ہم جو راستے میں چلے آئے، کوئی ٹیمپو ادھر سے آٹو بچ کے نکل گئے، کوئی ادھر سے نکل گئے، آپ ادھر سے بچ کے نکل گئے، یہ تو ہم سمجھے کہ ہماری بڑی احتیاط تھی اور ہم نے اپنے کو بچا لیا، یہ کیوں نہیں سمجھ رہے کہ اس میں اللہ کا بھی لطف بھی تھا، اللہ کی مہربانی بھی تھی؟ تو پروردگار عالم نہایت مہربان ہے، قرض ہے تو وہ بھی آسانی سے ادا ہو سکتا ہے، جس سے قرض لیا ہے رابطے میں ضرور رہیے، پروردگار کا قرض ہے اس سے بھی رابطے میں رہیے۔ ہاں عزیزو، فرماتے ہیں ایک وفا، اس کو اپناؤ، صدق، سچائی کو اپناؤ، الامن، ہاں امن و امان، تم سے لوگ امان میں رہیں، ڈرے نہیں، خوف نہیں، اور سخاوت تھوڑا بھی ہو تو اس کے اعتبار سے بھی آپ دیجیے، تواضع اپنائیے، النصیحت، خیر خواہی، دوسرے کے خیر خواہ رہے، نہ کہ دوسرے نے آ کے مشورہ لیا، کہا اس کو ایسے پھنسا دیں گے کہ جھیلتا رہے گا، نہیں، خیر خواہی، تواضع، ہدایت، توبہ سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ انسان جتنا بڑا گناہ گار ہو، جو بھی گناہ کیا ہو، جیسا بھی گناہ کیا ہو، خداوند عالم معاف کر دے گا، بخشنے والا ہے۔ صدق دل سے اگر نیت کر کے صدق دل کے ساتھ معافی مانگے، خداوند عالم معاف کر دینے والا ہے۔ ہاں ہم نے تو سنایا تھا کہ پانی پلانا خود ایک توبہ ہے، آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، کسی پیغمبر نے فرمایا اذا کثرت ذنوبک، جب دیکھو احساس کرنے لگو میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں، انبار لگ گیا ہے، ڈھیر لگ گیا ہے، کیسے کیسے میں گناہوں کو بخشواؤں گا، کس طرح سے بخشواؤں گا، گناہ جب زیادہ ہو جائیں فاسقِ الماء علی الماء، پانی پلاؤ، دوسروں کو پانی دو۔ یہ کتنا آسان کام ہے، کوئی سوچ سکتا ہے پانی پلانا بھی ایک توبہ ہے۔ ہاں عزیزو، یہیں تک عزیزو، کتنا عظیم کام ہے پانی پلانا۔ سب سے پہلا روز قیامت جو حساب ہوگا اور جس کی جزا دی جائے گی
وہ پانی پلانے کی جزا دی جائے گی۔ ہاں، یہ پانی پلانا، جہاں پانی موجود ہو وہاں پانی پلانا ایک غلام کے آزاد کرنے کا ثواب ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ وفی موضع لا یوجد فیہ الماء، اگر ایسی کوئی جگہ ہو جہاں پانی نہ ہو اور آپ انتظام کر لیں پانی کا، اور اس جگہ آپ پانی پلائیں جہاں پانی نہ ہو اور آپ لوگوں کو پانی پلائیں، تو اس کا ثواب کیا ہے؟ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا پوری دنیا انسانیت کو حیات دے دی ہے، زندگی دے دی ہے ان کو۔ بس عزیزو، یہ پانی جس کا اتنا ثواب، اس پانی کا ایک قطرہ حسین مانگ رہا ہے، ایک قطرہ۔ اور جب مانگ رہا ہے تو مانگنے میں بھی سودا کر رہا ہے۔ کیا سودا کر رہا ہے؟ حسین سودا کر رہے ہیں مانگتے وقت، کہا اسقونی شربتا من الماء فإن جدی لکا کفیل، ایک گھونٹ پانی پلا دو گے میرے جد تمہارے جنت کے ضامن ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! یعنی ایسا نہیں کہ خالی پانی پلا دو، فوراً اجر بھی بتا دیا کہ اگر پانی پلا دیا فإن جدی لکا۔ اور اس کے بعد ایک جملہ اور فرماتے ہیں، کہا تم اگر اپنی توہین سمجھتے ہو، پانی لا کے پلانا توہین ہے تمہارے لیے، ارد دونکم، دیکھو دعونی ارد ماء الفرات، مجھے چھوڑ دو، میں خود اپنے ہاتھ پیر سے چلتے ہوئے جاؤں، چونکہ میں اٹھ کے نہیں جا سکتا ہوں، اب میں زمین پہ گھسک گھسک کے جاؤں گا، اپنے کو کھینچتے ہوئے جاؤں گا۔ دعونی ارد ماء الفرات، میں فرات کے گھاٹ پہ جاؤں گا، جتنا پانی مجھے پیاس کو روکنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، تشنگی بجھانے کے لیے، میں اس سے زیادہ نہیں پیوں گا۔ دعونی ارد ماء الفرات ودونکم، معلوم ہے میں تم سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ فَكَبَدِ لِلظَّمَاءِ غَلِيلُ، میرا جگر پیاس سے کباب ہوا جا رہا ہے، جلا جا رہا ہے۔ عزیزو، یہ سب امتحانی منزل ہے۔ حسین امتحان دینے کے لیے تیار ہے، اور بہت خوشی سے امتحان دینے کے لیے تیار۔ حسین لاچار نہیں، حسین مجبور نہیں، یہ امتحان کی منزل میں کامیابی چاہیے، اور آخر تک لوگوں کے لیے نجات کا سامان فراہم کر دو، توبہ کی گنجائش فراہم کر دو۔ ہاں عزیزو، کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ عزیزو، حسین کو شہید کر دیا، اور شہادت کے بعد خیمے میں 900 کوفی و شامی گھس آئے۔ ہادارو، ارے خیمے میں گھس کے نبی زادیوں کی چادریں لوٹ لی، مکنا لوٹ لیا، کپڑے لوٹ لیے، جو بستر تھا عابد بیمار کا وہ بھی لوٹ لیا۔ ہاذا دارو، اب خیمے میں آگ لگائی گئی، ایک خیمہ جلا، دوسرا خیمہ جلا، پھر خیمہ جلتا رہا، نبی زادیاں باہر نہیں نکل رہی ہیں، 84 بچے ہیں، یہ سب ایک خیمے سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، امام سجاد کے خیمے میں پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ زینب پہنچتی ہیں، فرماتی ہیں آپ تو وقت کے امام ہیں، بیٹے بتاؤ کہ ہم آگ میں جل کے ختم ہو جائیں یا باہر نکل آئیں، اپنی جان بچائیں؟ فرمایا پھوپھی جان کا بچانا واجب ہے۔ عزیزو، ایک مرتبہ سارے نبی زادیاں بچے ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے۔ ارے جب اچانک نکلے تو صحرا میں دوڑنے لگے، ادھر ادھر جانے لگے۔ کتنے بچے ایسے تھے جو اشقیاء کے سمو کے نیچے آ کے دب گئے، ختم ہو گئے۔ امام سجاد نے ایک مرتبہ زینب سے فرمایا، اے پھوپھی زینب، آئیے ان بچوں کو دفن کر دے۔ اس وقت کسی نے کہا ارے آپ بہت خستہ ہیں، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ اس طرح سے کریں، ابھی
آرام کر لیں، کل جو ہے ان سب کو دفن کر دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں یہ پسند نہیں کرتا کہ جب لاشائے شہداء پہ گھوڑے دوڑائے جائیں تو ان پہ پھر گھوڑے دوبارہ دوڑائے جائیں۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم حسین کے رونے اور رلانے والوں میں سے قرار دے۔ ہاذا دارو، ایک مرتبہ قبر کھودی، قبر کھود کے دفن کر دیا، عزیزو دفن کیا۔ کیا یہ لوگ آرام سے رہنے دیے؟ نہیں عزیزو، اقبلونا بہبال، رسیاں لے کر آ گئے اور ایک رسی میں سب کو باندھ دیا۔ ہم میں کا جب کوئی چل نہیں پاتا تھا تو تازیانے مارتے تھے اور نو کے نیزہ سے اذیت کرتے تھے۔ عزیزو اس منظر کو ایک خاتون تھی، قبیلہ وائل کی رہنے والی تھی، فوج یزیدی میں تھی، وہ باہر نکل کے فوج سے یہ نظارہ دیکھ رہی ہے، یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ 900 شامی ایک مرتبہ خیمے میں گھس گئے، ایک مرتبہ آگ لگائی، پھر یہ بچے سب عورتیں یہ باہر آ گئیں اور اس طرح سے ان کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ یہ عورت بکر ابن وائل کی عورت ایک مرتبہ آواز دینے لگی، یا بکر ابن وائل، اے قبیلہ بکر ابن وائل، ہمیں یہ گمان نہیں تھا کہ تم لوگ حد کر دو گے، نبی زادیوں کے سروں سے چادر چھین لو گے، اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا، آخر میں خیمے میں آگ بھی لگا دی اور ان کے بازوؤں کو باندھ دیا۔ یا لسارات اللہ، اے پروردگارہ تو خود مدد کو ہاں عزادارو، ایسی صورتحال تھی کہ اشقیاء کے فوج میں بھی ایسے لوگ تھے۔ ایک مرتبہ اس کا شوہر آتا ہے، اسے لے کے واپس چلا جاتا ہے، میں کہوں گا ہاں عزادارو اس طرح کی عورتیں بھی موجود تھی لیکن ان کی بات سنی نہ گئی۔ کاش وہ وقت بھی دیکھ لیتی یہ خاتون کہ جب حسین کی بچی اپنے آپ کو اونٹ سے گرا دیتی ہے، باپ کی لاٹ سے لپٹ جاتی ہے، تو وہ منظر عجب منظر ہے، اس منظر کو کوئی نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بیان کر سکتا ہے۔ بچی باپ سے جدا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک مرتبہ بچی کے کان میں آواز آتی، شمر آ رہا۔ نہ معلوم اس ملعون نے کیسی تکلیف پہنچائی تھی، کس طرح گوشوارے چینے تھے، کیسے تماچے مارے تھے۔ عزیزو سر پہ نیزہ مار کے زخمی کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ یہ بچی شمر کے پاس جاتی ہے، اے شمر میری کمسنی پر رحم کر، مجھے یہاں سے نہ لے جا، ارے تو نے سب کو اسیر کر لیا ہے، سب کو لے جا، مجھے چھوڑ دے، میں بابا کے پاس رہوں گی، میرا بابا پیاسا مارا گیا ہے، بابا کو میں فرات سے پانی پلاؤں گی، کٹی ہوئی گردن پہ پانی بہاؤں گی، میرے بابا کے جسم سے لباس چھین لیے گئے ہیں، جنگل سے پتے لا لا کے بابا کے جسم کو ڈھانکوں گی، بابا کے پاس رہوں گی، بابا کو نہیں چھوڑوں گی۔ کبھی تو مسلمانوں کا قافلہ گزرے گا، آواز دے کے کہوں گی مات الغریب الصلاۃ، ارے ایک مسافر دنیا سے چلا گیا ہے، آؤ جنازے کی نماز پڑھتے۔ خدایا اس توسل اس عبادت کو قبول فرما۔ معبود تو عالم الغیب و شہادہ ہے، ہر دل کی خبر رکھتا ہے، تجھے معلوم ہے کہ یہاں پہ جو آئے ہیں ان کے دلوں میں کیا حاجت ہے، ان کے پاس کیا تمنا ہے، کس مشکل مبتلا ہیں، کون سی ضرورت ان کو پیش آئی ہے۔ پروردگارہ اس مقدس مقام سے کسی کو محروم واپس نہ فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما۔ معبود ہماری اولاد کو نیک بننے کی توفیق عنایت فرما، آخرت میں ہماری بخشش کا ذریعہ قرار دے۔
پروردگارہ ہم کو عزائے حسین سے درس حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ اور ان عزائے حسین میں جو ہم درس حاصل کریں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود ہمیں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ایک دوسرے سے درگزر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارہ ہمارے والدین، بزرگوں اور علماء کرام مجتہدین نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ پروردگارہ وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما، حضرت کا زور ہم سب کے لیے عافیت قرار دے۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم حمید حسین ابن سردار، مرحومہ مشیر جہاں بنت حسین، مرحوم بنت سخاوت علی، مرحوم متین مبین ابن، پہلے جتنے لوگوں کے اس میں نام لکھے ہیں 3 افراد ہیں، جتنے لوگ کے اس میں نام لکھے، جتنے ہی نام زیادہ ہوتے جاتے ہیں اتنے ہی ثواب بڑھتا جاتا ہے۔ آپ بھی اپنے تمام مرحومین کو شامل کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔